بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں تاکہ وہی خبریں آپ تک پہنچائی جائیں۔ شکریہ۔ پاکستان اور چین کے بعد بھارت نے نیپال کے ساتھ بھی سرحدی تنازع بڑھا لیا۔ دبئی میں پاکستانیوں کے لیے عید الفطر کے موقع پر کچھ اہم گزارشات۔ کورونا سے متعلق بعض کوتاہیاں ہوئی ہیں، عالمی ادارہ صحت۔ روس کورونا متاثرین کی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ بل گیٹس کے بارے میں افواہ ساز کچھ کہانیاں پھیلا رہے ہیں۔ چین کے صدر نے تمام پاکستانی طلباء کے ایک خط کا جواب دے دیا۔ سمندری طوفان بھارت اور بنگلہ دیش کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ پاکستان اور چین کے بعد بھارت نے نیپال کے ساتھ بھی سرحدیں تنازعہ بڑھا لیا۔ بھارت ایک عرصے سے اپنے پڑوسی ممالک پاکستان اور چین کے ساتھ سرحدی تنازعات جاری رکھے ہوئے ہے، اب اس فہرست میں نیپال بھی شامل ہو گیا ہے۔ مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت اور نیپال کے قریبی رشتوں میں بھی دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ نیپال نے بھارت کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا جب بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے 8 مئی کو کنٹرول لائن پر واقع لیپو لیک کے قریب سے ہو کر گزرنے والی اتراکھنڈ کیلاش مانسروور سڑک کا افتتاح کیا۔ سڑک کے افتتاح کے بعد نیپال میں بھارت مخالف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے بعد نیپالی وزیر اعظم کو کل جماعتی اجلاس طلب کر کے وضاحت کرنی پڑی۔ نیپال کی کابینہ نے بھارت کے ساتھ بڑھتے سرحدی تنازع کے بعد نئے سیاسی نقشے کی توثیق کر دی، جس میں بھارت کے قابض علاقے لیپو لیک، کالا پانی وغیرہ کو نیپال کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارت نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کسی بھی نیپالی علاقے میں مداخلت نہیں کی اور یہ سڑک کیلاش مانسروور کے روایتی یاترا کے روٹ پر ہی تعمیر کی گئی ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ نیپال یہ سب چین کے اشارے پر کر رہا ہے۔ لیپو لیک وہ جگہ ہے جہاں بھارت، نیپال اور چین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ دبئی کی حکومت نے کہا ہے کہ سماجی فاصلے رکھ کر پاکستانی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں اور پوری ریاست کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دبئی میں بسنے والے پاکستانیوں کو یہ ہدایات گزارشات ایسے موقع پر جاری کی گئی ہیں جب عید الفطر چند دن کی دوری پر ہے۔ دبئی کی حکومت نے تمام پاکستانیوں سے گزارش کی ہے کہ وہ عید کے موقع پر ملنے جلنے سے گریز کریں اور گھر سے باہر نکلتے وقت چہروں پر ماسک اور ہاتھ پر گلوز پہنیں۔ دبئی کی حکومت نے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ مستقبل میں خدا ہمیں بہت سی عیدوں سے نوازے گا، مگر اس سال عید پر سماجی فاصلہ بھی رکھیں اور احتیاط سے کام لیں۔ حکومت نے درخواست کی ہے کہ لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔ دوستو، دبئی میں کورونا کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر تمام عبادت گاہیں بند ہیں، جبکہ عید کی نماز کے اجتماعات بھی منعقد نہیں ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کورونا کی پیشگی معلومات کی فراہمی میں کوتاہی کو تسلیم کر لیا ہے اور وبائی مرض سے متعلق اپنے رد عمل کا آزادانہ جائزہ لینے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ تاہم امریکی صدر ٹرمپ نے ادارے کو چین کا کٹ پتلی قرار دیا ہے۔ WHO کو کورونا سے متعلق دنیا کو فوری آگاہ نہ کرنے کی تنقید کا سامنا ہے۔ WHO کا سالانہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوا تو اجلاس کے دوران مختلف ملکوں کے سربراہان اور وزرائے صحت نے ادارے کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حسب معمول اجلاس میں شریک امریکہ کے وزیر صحت نے کہا کہ ادارہ کورونا سے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس کی فراہمی میں مکمل ناکام رہا ہے۔ جس معلومات کی دنیا کو ضرورت تھی اس کی فراہمی میں یہ ادارہ مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ اس موقع پر یورپی یونین نے ایک قرارداد پیش کی جس میں کورونا کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی برادری کا غیر جانبدار، آزادانہ اور جامع جائزہ لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اجلاس کے دوران WHO نے تسلیم کیا کہ کورونا سے متعلق بعض کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ان تجربات سے سیکھتے ہوئے ہم مناسب وقت پر ادارے کے کردار پر نظر ثانی کریں گے۔
WHO نے کہا کہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ دنیا پہلے کی طرح نہیں ہوگی۔ ہمیں اس بات پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کو اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے کام کرنے اور یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ایسا پھر کبھی نہ ہو۔ اجلاس کے دوران امریکہ کے وزیر صحت نے چین کا نام لیے بغیر کہا کہ اس وبا کو چھپانے میں ایک رکن ممالک کا واضح کردار ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو معاشی نقصان کی صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ اس موقع پر عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ کورونا کے زمانے میں ہم نے کچھ یکجہتی اور انتہائی کم اتحاد دیکھا ہے۔ مختلف ممالک مختلف حکمت عملی اپنا رہے ہیں اور بعض اوقات یہ حکمت عملی ایک دوسرے کے متضاد ہے، جس کی وجہ سے ہم سب نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ادارے نے مزید کہا کہ بہت سے ممالک نے WHO کی سفارشات کو نظر انداز کیا ہے، جس کی وجہ سے کورونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب یہ وبا مزید پھیل سکتی ہے اور اس کی دوسری لہر آنے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ روس میں کورونا نے پنجے گاڑ لیے، کورونا متاثرین کی تعداد 2,91,000 تک پہنچ گئی، جس کے بعد روس کورونا متاثرین ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ روس میں ایک روز میں 91 اموات ہونے سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2,722 ہو گئی ہے۔ مشہور امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے بارے میں افواہ ساز یہ کہانیاں پھیلا رہے ہیں کہ کورونا کے پھیلاؤ میں ان کا ہاتھ ہے، جس پر ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سے کورونا ختم کرنے کے کام میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سازشی کہانیاں بنانے والوں کی جانب سے پھیلائی گئی جعلی خبریں اور تصاویر مختلف زبانوں میں گردش کر رہی ہیں، جن میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بل گیٹس کی وجہ سے کورونا پھیلا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بل گیٹس نے کورونا سے لڑنے کے لیے $25 کروڑ کی امدادی رقم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یوٹیوب پر ایک ویڈیو کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے، جس میں بل گیٹس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ دنیا کی 15% آبادی کو ویکسینیشن اور الیکٹرانک مائکرو چپ سے مٹا دینا چاہتے ہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ خوف اور پریشانی میں سے متعلق پھیلائی جانے والی غلط خبروں کو بھی ختم کیا جائے۔ حال ہی میں 5G نیٹ ورکس اور ہنگری نژاد امریکی ارب پتی جارج سوروز پر بھی کورونا کو تخلیق کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے سائنس و ٹیکنالوجی کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے تمام پاکستانی طلباء کے ایک خط کا جواب دے دیا ہے۔ جواب میں چینی صدر نے چین میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے دنیا کے تمام ممالک کے بہترین نوجوانوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ صدر نے اپنے خط میں طلباء کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ چینی ہم منصبوں اور ہم درجہ طلباء کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ تمام ممالک کے نوجوان عوام سے عوام کے رابطے کو فروغ دینے اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل والے معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ چینی صدر کی طرف سے لکھے گئے خط کے جواب ملنے پر پاکستانی طلباء بہت زیادہ خوش ہیں۔ چین اور پاکستان حقیقی دوست ہیں، ہر دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ دوستو، اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے کورونا سے چین میں ہونے والی ہلاکتوں پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تھا۔ چینی صدر نے اس نازک وقت میں پاکستان کی طرف سے چین کی حمایت پر اظہار تشکر بھی کیا۔ چینی صدر نے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے چین کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ ان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سی پیک اہم ثابت ہوگا۔ دوستو، اس وقت چین میں 28,000 سے زائد پاکستانی طلباء زیر تعلیم ہیں۔ تقریباً 6,156 پاکستانی طلباء PhD میں جبکہ 3,600 ماسٹر میں زیر تعلیم ہیں۔ پاکستانی طلباء چین میں چینی زبان، انجینئرنگ، میڈیکل، کمپیوٹر سائنسز اور مختلف دیگر شعبوں میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سمندری طوفان بھارت اور بنگلہ دیش کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے باعث دونوں ملکوں میں لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ برسوں میں آنے والا یہ شدید ترین سمندری طوفان ہے۔ ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ یہ کل دوپہر یا شام کے وقت مشرقی بھارت اور بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔
اور اس دوران 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے اور کئی میٹر بلند لہریں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بنگلہ دیشی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ 2007 میں آنے والے سمندری طوفان سے بھی کہیں زیادہ تباہ کن ہوگا، جس میں 3500 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ باقی دوستو، طوفان کا سامنا کرنے والوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔